اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ طلب بیعت۔ یزید کی آغاز حکمرانی میں ولید بن عتبہ جو معاویہ کا بھتیجا تھا مدینہ کا گورنر تھا۔ یزید نے اپنے مختصر خط میں اسے مرگ معاویہ کی خبر دینے کے بعد لکھا، جو ہی میرا خط وصول ہو حسین ابن علی اور ابن زبیر کو بلا کر ان سے میری بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کریں ان کے سر میرے پاس بھیج دو۔ یہ خط معاویہ کے قریبی آدمی کے ذریعے انتہائی تیز رفتاری سے ولید تک پہنچا۔ ولید مرگ معاویہ کی خبر سے سخت متاثر ہوا، مگر حسین ابن علی علیہ السلام اور ابن زبیر سے بیعت لینے کو پڑھ کر گہری سوچ میں ڈوبتا چلا گیا، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسئلہ بیعت خواہی میں مروان سے ضرور مشورہ کیا جائے۔ مروان بنی امیہ سے سابقہ گورنر مدینہ تھا۔ ولید نے اس سے مشورہ کرنے کے بعد نصف رات گزر جانے کے باوجود ایک نوجوان کو ان دونوں شخصیات کی جانب روانہ کیا۔ امام علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے جب ولید کا پیغام انہیں دیا گیا۔ امام نے فرمایا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ امام اپنے بیت شرف تشریف لے گئے، غسل کیا، نماز پڑھی، پھر خاندان کے جوانوں کو جن کی تعداد 30 لکھی گئی ہے مسلح ہو کر ساتھ چلنے کا کہا، اور جب ولید کے دربار پہنچے امام نے جوانان بنی ہاشم سے فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ، لیکن اگر میں تمہیں پکاروں یا میری آواز بلند ہوتے ہوئے سنو تو سب کے سب اندر آ جانا، ورنہ بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں۔ یہ فرما کر امام دربار ولید میں داخل ہوئے جہاں مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے مرگ معاویہ کی خبر سنائی اور بیعت کا سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ولید، جہاں تک بیعت کا سوال ہے پنہا بیعت قابل قبول نہیں، لہٰذا جب بھی مجمع عام میں آ کر لوگوں سے سوال بیعت کیا تو مجھ سے بھی سوال کرنا۔ کیونکہ ولید کے نزدیک امام سے الجھنا پرخطر تھا، اس لیے بولا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، لیکن مروان ولید سے مخاطب ہوا، اگر یہ بیعت کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا انہیں ابھی گرفتار کر لو یا تو ابھی بیعت کریں ورنہ سر قلم کر دو۔ یہ سنتے ہی امام عالی مقام کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے پسر زرکا، تو مجھے مارے گا یا وہ؟ خدا کی قسم تم جھوٹ بولنے والے اور پستی کو پسند کرنے والے ہو۔ اے امیر، ہم خاندان پیغمبر، معدن رسالت الہی، فرشتوں کی آماجگاہ اور رحمت الہی کا کامل نزول ہیں۔ خدا ہم سے کاموں کو شروع کرتا ہے اور ہم پر ختم کرتا ہے، جبکہ یزید فاسق، شراب خور اور نفس محترمہ کا قتل کرنے والا ہے، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوانان بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے، قریب تھا کہ ہنگامہ برپا ہو۔ امام علیہ السلام نے سمجھا بجھا کر جوش ٹھنڈا کرایا اور بیت شرف کی جانب روانہ ہوئے۔ ولید نے یزید کا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ امام علیہ السلام نے صبر کے ساتھ حالات پر غور کیا اور نانا کے روضے پر جا کر درد دل بیان فرمایا اور بے انتہا گریہ کیا۔ صبح صادق کے قریب گھر واپس آئے، دوسری رات کو پھر روضہ رسول پر تشریف لے گئے اور مناجات کے بعد روتے روتے سو گئے۔ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور بھوکے پیاسے شہید کر دیے جانے کی خبر سناتے ہیں۔ واپس گھر تشریف لانے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اقربا کو جمع کر کے فرمایا، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں مدینہ چھوڑ دوں۔ ولید نے 27 رجب بوقت عصر چند افراد کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ امام ولید کے پاس آ کر بیعت کریں۔ امام نے فرمایا کل صبح تک توقف کرو، اس پر انہوں نے اصرار نہیں کیا اور چلے گئے۔ پس شب 28 رجب المرجب امام عالی مقام اپنے بھائی بہنوں اور بیشتر افراد خاندان کے ہمراہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ اور بعض دیگر نے لکھا ہے کہ آپ سورہ قصص کی وہ آیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے کوچ کے بارے میں نازل ہوئی تلاوت فرما رہے تھے۔
موسیٰ اس شہر مصر سے خوف کی حالت میں راہ کی تلاش میں یہ کہتے ہوئے نکلے، پروردگار مجھے ستمگروں سے نجات عطا کر۔